السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ٹیچرز اور محترم پرنسپل صاحبہ اور معزز مہمان، سامعین کرام، پیارے اسٹوڈنٹس اور طلبہ طالبات، آپ سبھی لوگوں کو یوم جمہوریہ بہت بہت مبارک۔ ہم سب لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں یوم جمہوریہ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور اس کا جشن منانے کے لیے۔ یوم جمہوریہ کیا ہے؟ ہم لوگ کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ہم دیکھیں اگر تو 1947 میں ہماری آزادی ہو گئی تھی اور برٹش اور انگریز اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اس ٹائم پہ 1947 میں 15 اگست 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا، اور 1950 میں 26 جنوری کے دن کنسٹیٹیوشن پاس کیا گیا۔ کنسٹیٹیوشن پاس کیا گیا۔ اتنا ٹائم لگ گیا، 3 سال۔ یہ 3 سال کیوں لگے؟ اس ٹائم کی اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں، ہسٹری دیکھتے ہیں، تو ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی انگلینڈ اور جرمنی سے۔ جرمنی انگلینڈ کے اوپر حملے کر رہا تھا، کنٹینیو 15 دن اس نے انگلینڈ پر بمباری کی، اور ہندوستانیوں سے وعدہ کیا اگر ہم یہ جنگ جیتتے ہیں تو پھر ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہارے ہندوستان کو بلند کرنے میں، اور تمہاری آ کے ہم ہیلپ کریں گے، ڈیولپمنٹ کے لیے ہم سوچیں گے۔ تو جرمنی جیتی، پھر جرمنی نے اپنا وعدہ پورا کیا اور 3 کیبنٹ منتری جرمنی سے انڈیا بھیجے، اور جب وہ آئے تو انہوں نے کہا تم لوگ دیش کیسے چلاؤ گے؟ تمہارے پاس نہ کوئی قانون ہے، نہ تمہارے پاس کوئی کنسٹیٹیوشن ہے۔ آزاد تو ہو گئے ہو، لیکن آزادی کے بعد ضرورت ہے کہ تمہارے پاس تمہارا لا ہو، تمہارا قانون ہو، تمہارا کنسٹیٹیوشن ہو۔ تو اس کے لیے پھر ایک ٹیم متعین کی گئی، مقرر کی گئی، اور اس میں 299 لوگوں کو منتخب کیا گیا، چنا گیا۔ تو 299 لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ کانسٹیٹیوشن بنائیں، کیونکہ یہ وہ ہندوستان تھا جس میں صرف ایک ریلیجین کے ماننے والے لوگ نہیں تھے۔ یہ ایک ایسا گلدستہ تھا جس پہ ہر طریقے کے پھول تھے۔ یہ ایسا گلدستہ تھا جس پہ ہندو بھی رہتے تھے، مسلم بھی رہتے تھے، سکھ بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے۔ تو جو کنسٹیٹیوشن بنایا جائے گا یہ کسی ایک مذہب کے اکارڈنگ نہیں بنایا جائے گا، یہ کسی ایک مذہب کے حساب سے نہیں بنایا جائے گا، بلکہ سارے لوگوں کو دیکھ کر، ان کے مذہبی خیالات، ان کے رسومات کو دیکھ کر ایک بڑا کنسٹیٹیوشن بنانے کی ذمہ داری ان لوگوں کو دی گئی۔ تو 299 لوگ منتخب کیے گئے اس ذمہ داری کے لیے، اور وہ اس وقت کے ٹاپرز تھے، ایجوکیشن میں ماہر تھے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ جو علم والے ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ فوقیت حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے جو علم والے ہیں، جو ایجوکیشن والے ہیں، جو نالج والے ہیں، وہ ہمیشہ عقل والے رہتے ہیں، اور ان کا اسٹیٹس، ان کا مقام ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے بہترین ادارہ، بہترین اسکول التقویٰ انٹرنیشنل اسکول میں ایڈمیشن کروایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت شکر اور احسان ہے۔ یہ اسکول آپ کے دنیاوی ایجوکیشن کے ساتھ دینی ایجوکیشن کے بارے میں بھی سوچتی ہے۔ یہ صرف میتھمیٹکس نہیں، انجینئرنگ ہی نہیں، اور حساب ہی نہیں، یہ بلکہ سوچتی ہے کہ آپ کے اخلاق بہتر بنے، آپ اللہ کو پہچاننے والے بنے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والے بنے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بہترین طالب علم بنیں۔ تو اس وقت کے جو ماہر ایجوکیشن تھے، جو ماہر ایجوکیشن میں تھے، ان لوگوں کو منتخب کیا گیا، ان لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا،
اور ان لوگوں کی تعداد 299 تھی. اس طریقے سے الگ الگ بینچ بنائی گئی, 7 بینچز تیار کی گئی, 7 بینچ بنی جس پہ بیٹھک لگی تھی, الگ الگ کمیٹی تھی, اور ان 7 کمیٹی کے جو مین ذمہ دار تھے وہ تھے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب. اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ فادر آف کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہیں. ان کی نگرانی میں, ان کی ذمہ داری میں ایک 13 کلو کی کتاب بنائی گئی جس کو ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. 13 کلو کی کتاب تھی. اس میں بڑے بڑے ماہر, بڑے بڑے ایجوکیشن والے بیٹھے, اور ایک وقت آیا کہ نومبر کا مہینہ تھا اور 1949 نومبر کے مہینے میں 1949 میں ہمارا کانسٹیٹیوشن ریڈی ہو گیا. لیکن یہ پارلیمنٹ میں جب پاس کیا گیا, جو دن متعین کیا گیا, ہم لوگ پہلے سے 26 جنوری کو, آزادی سے پہلے سے, یعنی 1829 سے 26 جنوری کو ہم بہت مہتوپورن سمجھتے تھے, اور اس دن ہم سیلیبریٹ کرتے تھے کہ ہم کو آزادی ملے یا نہ ملے, ہم اپنا ترنگا لہرائیں گے. اب نومبر میں ہمارا کانسٹیٹیوشن ریڈی ہو گیا, لیکن 26 جنوری کو ہم لوگ ابھی 40 سال سے ایک تہوار منا رہے ہیں, ایک سیلیبریشن کر رہے ہیں 26 جنوری کو. تو پھر کہا گیا 2 ہی مہینہ باقی ہیں, ہم انتظار کریں گے اور 26 جنوری کو ہم کانسٹیٹیوشن ایز اے لا اپنا پاس کریں گے. تو 26 جنوری 1950 میں پھر ہمارا کانسٹیٹیوشن اور ہمارا یہ قانون پاس کیا گیا. لوگوں نے اس کو قبول کیا. اس کانسٹیٹیوشن میں بہت ساری ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں. جو ہمارے اس وقت کے علماء تھے, جو اس وقت کے لوگ تھے, اس کو دل و جان سے چاہا اور اس کو مانا. آج کچھ لوگ ہیں جو نفرتی ہیں, جو کانسٹیٹیوشن کو ہی بدلنا چاہتے ہیں. تو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم ایجوکیشن لیں اور ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور ان کو کانسٹیٹیوشن بتائیں, ان کو لا کے ذریعے سے انہیں بتائیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہو وہ غلط ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ ہم بہترین ملک میں زندگی گزار رہے ہیں. ابھی ہمارے دوست لوگ گئے تھے امریکہ میں, وہ 10 کنٹریز میں گھومے. 10 کنٹریز میں کہیں پہ بھی انہوں نے اذان کی آواز نہیں سنی. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم اذان کی آواز سن رہے ہیں یہاں پہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تمہارے اندر ناشکری آئے گی تو میری پکڑ بہت ٹائٹ ہے. تو سوچیں کہ ہم کیسے ملک میں رہتے ہیں. یہ کیسا ملک ہے کہ یہاں پہ ہندو بھی ساتھ میں رہ رہا ہے, مسلم بھی ساتھ میں رہ رہا ہے. بس کچھ پولیٹیشین ہیں جو دونوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں, جھگڑے پیدا کرتے ہیں. لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بہترین ایجوکیشن حاصل کریں اور پھر اپنے ملک کا نام روشن کریں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اور آپ ہی کل کے مستقبل ہے, آپ ہی کل کے فیوچر ہیں. آپ ہی کے اوپر یہ ہندوستان ڈیپینڈ کرتا ہے, اور آپ کے اوپر یہ ساری ذمہ داریاں آتی ہیں کہ آپ بہترین علم میں آگے بڑھیں اور علم سے لوگوں کو بتائیں کہ ہم کیا ہیں اور کیسے ہیں. ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں. ہم اگر اپنے اسلاف کو دیکھیں تو ہمارے ہی میں تھے ڈاکٹر APJ ابوالکلام آزاد. پھر ہم آگے دیکھیں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ. پھر ابھی کے دیکھیں APJ ابوالکلام. اس سے پہلے ہم دیکھیں ٹیپو سلطان رحمہ اللہ. اس سے پہلے اور دیکھتے چلے جائیں, آپ کو جو فریڈم فائٹرز ہیں ان میں بہت سارے لوگ ملیں گے جو ہندوستان کی قربانیوں میں اپنا بڑا یوگدان دیا اور اپنی جانیں تک نچھاور کیا, جب جا کے یہ ہندوستان آزاد ہوا. آج ہمیں اس چیز کو محسوس کرنا ہے اور اپنے ہندوستان کا نام روشن کرنا ہے. اللہ ہم سب کو بہترین ہندوستانی بنائے. اور آخر میں یہ شعر عرض کرتا ہوں, آپ لوگ سماعت فرمائیں. نفرتیں بری ہیں نہ پالو انہیں, نفرتیں بری ہیں نہ پالو انہیں, دلوں میں خلیش ہے نکالو انہیں. نہ میرا نہ تیرا نہ اس کا نہ اس کا, یہ چمن ہے سبھی کا, سنبھالو اسے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.